اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها آمین۔ اس دعا کے ساتھ آج ہم پارہ نمبر 14 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ہم الحمدللہ قرآن حکیم کے نصف کے قریب پہنچنے والے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے یہ بھی درخواست ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اگر اس کلام کو پڑھنے میں، سمجھنے میں، پہنچانے میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ جیسے کل کی دعا میں نے ایک زبر زیر کی غلطی کی ہے، مقیم الصلاۃ کو مقیم الصلاۃ تا کہہ دیا، تو کبھی بولنے میں اگر ایسی کوئی غلطی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے خلاف حجت نہ بنائے اور ہمارے لیے آسانی کرے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ کل جو سوال میں نے آپ سے کیا تھا، سورہ رات کی ابتدا میں کائنات کی کون کون سی نشانیوں کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، اس کا جواب میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں، لیکن اس پر بات ہم انشاءاللہ آگے کے سپارے کے درمیان میں کریں گے جب یہ موضوع دوبارہ آئے گا۔ بغیر سہاروں کے آسمان، چاند سورج کا قانون کا پابند ہونا، یہ زمین اور اس میں پہاڑوں کے کھونٹے، بہتے ہوئے دریا، پھلوں کے جوڑے، دن اور رات کا باری باری آنا، باغات، کھیتیاں، کھجور کے درخت اور وہ مختلف خطۂ زمین جو تمہیں نظر آتے ہیں، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں گنوایا ہے، بتایا ہے، متوجہ کیا ہے۔ پارہ نمبر 14 کے پہلے ربع سے آغاز کرتے ہیں۔ سورہ حجر سے آغاز ہوتا ہے، مکی صورت ہے۔ اس صورت کے موضوعات میں بھی وہ بنیادی چیزیں شامل ہیں، لیکن خاص طور پر اس صورت میں اہل ایمان کو تسلی بھی دی گئی ہے۔ ابتدا ایسے ہوتی ہے کہ دیکھو آگے جا کے تمہیں پچھتانا نہ پڑے، ایسا نہ ہو کہ ایک وقت ایسا آئے کہ تم کچھ کرنے کے قابل ہی نہ اور ہو۔ ہماری زندگی میں بھی یہ ہوتا ہے، ہم کتنی چیزیں اپنی زندگی میں تجربات سے سیکھتے ہیں اور امپروو کرتے جاتے ہیں، ہم وقت کے ساتھ ساتھ گروم بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہمیں پہلے اندازہ نہیں ہوتا، ہم ریئلائز نہیں کرتے، جیسے جیسے ہماری ایج آگے جاتی ہے ہم چیزیں بہتر کرنا شروع کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وقت ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا تو یہ وقت ہی تو نہیں ہوگا، پھر وہ چاہے گا تھوڑے دن بھیج دیا جائے، تھوڑا سا وقت اور مل جائے، لیکن اس وقت سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ خبردار کیا ہے کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ ایک دن تم پچھتاؤ کہ کیوں نہ میں نے صحیح راستہ اختیار کیا۔ اور اس کے بعد پھر ذکر کیا ہے انسان کی تخلیق کا، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا، شیطان کے انکار کا، اور شیطان کا یہ کہنا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا میرے بندوں کے اوپر کوئی بس نہیں چلے گا۔ یہ جو لفظ بڑی محبت سے استعمال ہوا ہے نا، میرے بندے، اللہ کے بندے تو سارے ہی ہیں۔ جس نے بھی زمین پہ چاہے کفر کیا، چاہے فسق کیا، چاہے فساد پھیلایا، چاہے نہ مانا، بندے تو سارے ہی اللہ کے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میرے بندے وہ ہیں جو مجھ سے قربت رکھتے ہیں، جن سے میں محبت کرتا ہوں اور جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، جو میرے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، جو دل میں مجھے راضی کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ میرے بندے ہیں، اور جب وہ اللہ کا سہارا تھام لیں گے تو پھر شیطان بھی ان کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ پھر فرمایا کہ دوزخ کے مختلف دروازے ہیں۔ ہم نے یہ پڑھا ہے نا کہ رمضان میں جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ ایک خصوصی جنت کے دروازے سے داخل ہوں گے جسے باب الریان کہا جائے گا۔ اسی طرح ہمیں اس آیت سے سمجھ آتا ہے کہ دوزخ میں بھی انسانوں کی کیٹیگریز ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کی کیٹیگری بنا کے اس کو الگ الگ دروازے سے داخل کرے گا تاکہ وہ پہچانے جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کا ذکر کیا، اور تینوں آپس میں جڑی ہوئی ہیں کہ تینوں کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ رحمت، جس کے بغیر تم زمین میں ایک سانس بھی نہیں لے سکتے اور جس کے بغیر تم یہ مہلت نہیں پا سکتے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے۔ درگزر، کہ وہ معاف کر رہا ہے، وہ جانے دے رہا ہے، ورنہ اگر وہ پکڑنے لگتا تو شاید کسی کو زندہ نہ چھوڑتا۔ اور تیسرا عذاب، کہ اللہ تعالیٰ کی صرف رحمت ہی یاد نہ رکھو، اللہ کا عذاب بھی رکھو، لیکن اللہ سے خوف بھی کرو، اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھو۔ یہ دونوں چیزیں یہاں پہ ساتھ ساتھ ہیں کہ خوف بھی تو ہوگا، لیکن اللہ ہی کی رحمت سے امید ہے جو تمہیں معاف کر دے اور تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے، ورنہ میرے اور آپ کے نامہ اعمال اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ ہم نے زندگی سے کیا کمایا ہے۔ اس کے بعد ذکر ہوتا ہے دوبارہ سے مختصر سا ان قوموں کا جن کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو حضرت اسحاق کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے، وہ حیران ہوتے ہیں۔ پھر قوم لوط کا ذکر ہے، قوم شعیب کا، اصحاب الحجر کا، کہ ان سب لوگوں نے خدا سے بے خوفی اختیار کی تھی۔ سب کو یہی لگتا تھا کہ اب ہم جتنے سیٹلڈ ہیں اب ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا،
اب ہم نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ کون ہمیں اس ترقی سے، کون ہمیں زمین سے بے دخل کر سکتا ہے؟ لیکن آخر کار اللہ کا عذاب آ کر رہا، اور اس کے بعد ایک نسخہ بتایا گیا ہے کہ آپ کو ان کی باتوں سے تکلیف ہوتی ہے نا، اے نبی آپ کو تکلیف میں مبتلا کرتی ہیں نا یہ باتیں، 3 چیزوں کو پکڑیے۔ نمبر 1، اللہ کی حمد اور تسبیح کیجیے، اللہ سے تعلق کو مضبوط کیجیے۔ دوسری چیز یہ کہ سجدہ، اللہ کے آگے جھکیے، عبادات کو مضبوط کیجیے، نماز سے تقویت لیجیے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ آخری لمحے تک زندگی میں رب کی بندگی کیجیے۔ اب یہ آخری وقت تو ہمیں نہیں معلوم، اور نہ معلوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کی ہر سانس اللہ کی بندگی میں گزرے، جانے میرا اور آپ کا آخری وقت کون سا ہو۔ تو یہ 3 چیزوں کو آپ تھامیے اور اللہ کے قریب آئیے اور لوگوں سے بے نیاز ہو جائیے۔ اب دیکھتے ہیں دوسرا ربع، پارہ نمبر 14 کا۔ سورہ نحل کا آغاز ہوتا ہے، ابتدا ہی میں اللہ تعالیٰ نے انسان اور انسان کو فیسیلیٹیٹ کرنے والی ساری کائنات کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ ایک بوند سے ہم نے تمہیں اٹھا کے کھڑا کر دیا۔ ہمارا نقش کیا ہو، ہماری ہائٹ کیا ہو، ہمارا کمپلیکشن کیا ہو، یہ ساری چیزیں ہمارے ہاتھ میں تو نہیں تھی نا، یہ ہم نے طے نہیں کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انتہائی اچھی خوبصورت شکل میں اپنی تمام چیزوں کے ساتھ، تمام اعضاء کے ساتھ مکمل حالت میں مجھے اور آپ کو اٹھا کے کھڑا کر دیا۔ تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی توجہ دلائی ہے اپنے اوپر، پھر ان تمام چیزوں کا ذکر کیا ہے جن کی وجہ سے انسان کی بقا ہے، جو انسان زمین میں تمام چیزیں استعمال کرتا ہے، جیسے جانوروں سے خوراک ہے، پوشاک ہے، پھر سفر کے سارے ذرائع ہیں، پھر آسمان سے پانی کا آنا اور اس پانی کے آنے کے نتیجے میں فصلوں کا اگنا، اور پھر اس سے انسان کی خوراک کا انتظام ہونا، اور وہ بیج جو اللہ کے حکم سے پھٹتا ہے اور ایک درخت کی شکل اختیار کرتا ہے، وہ پھل اور کھیتیاں جو مختلف طرح سے اللہ تعالیٰ اگاتا ہے، زمین، چاند، سورج جو اپنی جگہ پہ ٹھہرے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے کام انجام دے رہے ہیں جن کا حکم دیا گیا ہے، سمندر جو ایک حد مقرر پہ رکا ہوا ہے، آگے نہیں آ جاتا الا یہ کہ تمہارا رب اس کو حکم دے، پھر اس سمندر کے اندر کھانے کی چیزیں، پھر وہ پہاڑ جو زمین سے ہٹ نہیں جاتے کہ زمین ڈھلک جائے بلکہ میخوں کی طرح گڑے ہوئے ہیں، پھر وہ دریا، اور پھر وہ قدرتی راستے اور بے شمار زمین کی چیزیں جو ساری کی ساری اپنا کام کر رہی ہیں، انسان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں، پھر وہ انسان اس زمین میں بقا کے ساتھ موجود ہے، اور پھر وہ کھڑا ہو کے اللہ کے سامنے کہتا ہے کہ نہیں میری مرضی، اور میرے پاس اختیار ہے کہ میں اس دنیا کے اندر کیا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ جب تمہاری ان ساری چیزوں کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس سے بھی تمہاری سب سے امپورٹنٹ نیڈ، سب سے اہم ضرورت جس کا تمہیں ادراک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ بھی لے لیا ہے۔ اور بڑی ہی پیاری آیت ہے، اللہ کے ذمے ہے سیدھا راستہ بتانا۔ اللہ جانتا ہے نا کہ یہ چیز تو میری ضرورت ہے کہ مجھے کھانا ملے، مجھے کپڑا ملے، اور اس کے لیے تو شاید میں خود بھی جدوجہد کروں کیونکہ مجھے احساس ہے کہ یہ مجھے چاہیے۔ ایک اور چیز ہے جس کی طلب ہو سکتا ہے کہ ابھی پیدا نہ ہوئی ہو یا اس کا ادراک نہ ہو کہ وہ میرے لیے کتنی ضروری ہے، وہ ہدایت ہے، اور اس کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، جبھی اللہ تعالیٰ آج آپ کو یہ آڈیو سنوا رہا ہے، کیونکہ اللہ نے ذمہ لیا ہے کہ وہ آپ کو ہدایت پہنچائے ضرور، کیونکہ آپ کے اندر اس کی طلب ہے، اگر طلب نہ ہوتی تو آپ شاید یہ کبھی آن نہ کرتے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو نا، تم گن نہیں سکتے، اور واقعتاً ہم نہیں گن سکتے، کیا کیا گنیں گے، کیا کیا شمار کریں گے۔ اور آخر میں 2 رویے بتائے ہیں کہ جیسی زندگی ہوگی ویسا ہی انجام ہوگا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت عطا فرما، یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں، زندگیاں سعادت کی ہوتی ہیں جو شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے، اور جو 2 مثالیں یہاں پر وہ 2 طرح کے لوگوں کی ہیں، ایک وہ ہیں کہ زندگی بھر انکار کرتے رہے، آخر میں پہنچے تو اسی طرح ان کے ساتھ سلوک کیا گیا، ان کی روح کیسے قبض کی گئی، آخر میں وہ گئے اور ان کو کہا گیا کہ آ گئے انجام چکھنے۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ کے لیے سب کچھ سہتے رہے، اللہ کے لیے کھپتے رہے، اللہ کے لیے دوڑ دھوپ کرتے رہے، جیسے ہم نے سورہ توبہ میں پڑھا، اور ان سے کہا جائے گا کہ آؤ آج سلامتی ہے تمہارے لیے۔ یعنی سلامتی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں اپنے آپ کو لگایا جائے۔ اگر دنیا میں اپنے آپ کو بچا لیا، دنیا کی ساری پسندیدہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں مگن رہنے کے لیے، یا دنیا کی لذتوں کے لیے، تو پھر آخرت کی لذتیں اور آخرت کا اطمینان کیسے ملے گا؟ پھر ہم آ جاتے ہیں تیسرے ربع کے اوپر۔
لوگ اللہ کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. وہی ساری نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد ایک سوال یہ بھی ہے، کیا اختیار رکھتے ہیں ہم زمین کے اندر؟ کتنا حیثیت ہے ہماری اپنے جسم کے اوپر، اپنے اعضاء کے ٹھیک ٹھیک چلنے کے اوپر، اس سورج اور چاند کے آنے اور جانے کے اوپر کیا حیثیت رکھتے ہیں ہم؟ یہ سوال تو اللہ تعالیٰ بھی اٹھاتے ہیں، اور یہ سوال تو میرے اور آپ کے دل میں بھی اٹھتا ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی تو ابتدا کیسے ہوئی تھی؟ الحمدللہ رب العالمین. اللہ کی حیثیت اور مقام اور اپنی حیثیت اور مقام کو سمجھنا بہت ضروری ہے. وہیں سے عقیدہ شروع ہوتا ہے اور اس کا اثر ہمارے اعمال کے اوپر آتا ہے. ایک اور نقطہ یہاں پہ بتایا کہ یہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے قرآن حکیم، یہ اختلافات دور کرنے والی اور ہدایت اور رحمت ہے. یہی وہ کتاب ہے جس کو پکڑ کے تمام اختلافات، تمام فرقہ بندی، تمام چیزوں سے نکلا جا سکتا ہے. بالکل شروع میں بھی بتایا گیا تھا نا 4 سپارے میں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو. تو اگر آج بھی یہ اختلافات کو دور کرنا ہے، متحد ہونا ہے، قوت حاصل کرنی ہے، تو وہ اسی کتاب سے ملے گی. اس کے بعد پھر شہد کی مکھی کی مثال دی گئی کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو وحی کیا اور وہ کیسے ٹیم ورک کے ساتھ اپنا کام کرتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زندگی کے مراحل کا ذکر کیا ہے کہ انسان سب کچھ جان لیتا ہے، خوب طاقت اختیار کرتا ہے، خوب ٹین ایج سے گزرتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ بس دنیا میرے قدموں میں ہے. اور پھر آہستہ آہستہ جب وہ مڈ لائف تک پہنچتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ زندگی کی وہ ساری طاقتیں پھر ڈکلائن کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہیں. بہت اچھی آئی سائٹ تھی، کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. جسم میں بہت طاقت تھی، مختلف تکلیفیں اور درد شروع ہو جاتے ہیں. بہت اچھی میموری تھی اور اب چیزیں بھولنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں انسان کو بتاتی ہیں کہ جو انسان کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ٹین ایج کی عبادت کی بہت زیادہ فضیلت رکھی ہے، کیونکہ اس وقت انسان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اب میں شاید ہمیشہ ایسے ہی رہوں گا. پھر آہستہ آہستہ زندگی آپ کو بتاتی ہے کہ ایسا نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خاندان کا ذکر کیا، اور میں نے اس کا جب تسلسل دیکھا، ساری نعمتیں گنواتے 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 پھر آتے ہیں کہ تمہارے گھر والے، تمہاری اولاد، تمہارے جوڑے. ایٹ دی اینڈ جو آپ کا سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے خصوصاً ایموشنلی، وہ آپ کا خاندان ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی نعمت میں ہی گنوایا ہے. پھر ہم چوتھے ربع کے اوپر آ جاتے ہیں اسی سپارے کے. اس میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت ہر امت سے گواہ لائے گا. ہم نے یہ پہلے بھی پڑھا تھا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی امت گواہی دے گی کہ اس نے دین کیسا پہنچایا. پھر 3 چیزوں کا حکم دیا گیا اور 3 چیزوں سے روکا گیا: عدل، احسان، صلہ رحمی. یعنی زندگی کی تمام چیزوں کو انصاف کی بنیاد پہ قائم ہونا ہے، لیکن رشتوں میں صلہ رحمی اور احسان ہے کہ انسان اپنے حق سے بڑھ کے دوسروں کو دے دے. اور منع جن 3 چیزوں سے کیا گیا: بدی، بے حیائی اور ظلم اور زیادتی. یہ بنیادی طور پہ وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی معاشرے میں یا تو خیر پھیلاتی ہیں یا خیر سے دور لے کے جاتی ہیں. یہ بیسکس ہیں، اگر ان پہ عمل نہیں کیا گیا تو معاشرے میں فساد برپا ہو جائے گا. اور پھر ایک اور تلقین یہ کی گئی، دیکھو تمہاری وجہ سے کوئی قدم نہ اکھڑے. ہم جب کوئی عمل کرتے ہیں نا، ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر جائیں، ہم کسی کی برائی کریں، ہم کسی کا حق مار لیں، ہم کسی سے سمجھیں کہ ہم نے اپنی چالاکی سے کوئی فائدہ حاصل کر لیا، تو اس سے صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے جو کیا وہ صحیح تھا یا نہیں تھا، اس کا امپیکٹ ہوتا ہے، وہ دوسرے لوگوں پہ اثرات ہوتے ہیں. دوسرے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کیا مثال قائم کر رہے ہیں، اور وہ مثال مجموعی طور پہ ایک معاشرے میں دی جانے لگتی ہے. اور خاص طور پہ وہ لوگ جو قرآن اٹھاتے ہیں، جو دوسروں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، ان کے ساتھ تو یہ اور زیادہ ہوتا ہے کہ یہ ذمہ داری مزید بڑھتی چلی جاتی ہے کہ اب آپ کا عمل صرف یہ نہیں ہے کہ فلانا فرد نے یہ کیا، اب یہ ہے کہ یہ دین کی طرف بلاتی ہیں اور یہ کرتی ہیں. تو اس رسپانسبلٹی کو بھی فیل کرنا بہت ضروری ہے، اور بحیثیت مسلمان بھی، کہ ایک مسلمان جب دنیا میں کوئی عمل کرتا ہے، چاہے وہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے، مالی فائدہ حاصل کرتا ہے، چیٹ کرتا ہے، تو وہ انسان ایز اے انسان نہیں کرتا، وہ ایز اے مسلم کرتا ہے، اور وہ چیز پھر مثال بنتی جاتی ہے. تو ذمہ داری کی طرف توجہ دلائی گئی. پھر فرمایا کہ ایسا نہ ہو جیسا پہلے ہوتا تھا، جیسا ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ جب کوئی قوم کفران نعمت کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھوک اور خوف میں مبتلا کر دیتا ہے. میرا خیال ہے اس کی تفصیل میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اچھی طرح سمجھ آ رہا ہے کہ خوف میں مبتلا کیا جانا کیا چیز ہے. اور پھر فرمایا کہ اپنے رب کی طرف دعوت دو حکمت اور نصیحت کے ساتھ. یعنی جس کو بھی بلایا جائے اس کا رجحان، اس کی عمر، اس کا شوق، اس کا بیک گراؤنڈ، ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھا جائے
اور بہترین طریقے سے دین کی دعوت دی جائے۔ یہی میرا آج آپ سے سوال ہے، اپنے رب کی طرف دعوت و حکمت و نصیحت کے ساتھ ہم کس کس کو دین کی دعوت دے سکتے ہیں؟ ہمیں تو شاید یہ لگتا ہے کہ ہم تو بہت سارے لوگوں سے ملتے نہیں ہیں، ہمارا سرکل بہت چھوٹا ہے، ہم تو زیادہ لوگوں کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ تو کون کون سا دائرہ ہے جہاں ہم دین کی دعوت دے سکتے ہیں؟ یہ سوال آپ کے لیے ہے، آپ مجھے اس کا جواب بھیجیں گے۔ اور آج کے سپارے کو ہم مکمل کرتے ہیں سورہ نحل کی آیت کے اوپر، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کا صحیح فہم ہمیں عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔